نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی کوئی ہیں، وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، دور نہ ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ جو تم وعدہ دیے جاتے تھے، یہ جو وعدہ دیے جاتے تھے ہر وہ شخص جو رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا انابت والے دل کے ساتھ۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو چاہیں گے اس میں ہوگا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید نعمتیں بھی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ قاف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، دنیا میں جس کی مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو وہ شخص چاہے ابلیس ہو، چاہے کوئی انسان کی صورت میں گمراہ کرنے والا ہو، وہ محشر کے دن انکار کرے گا کہ میں نے گمراہ نہیں بنایا، خود ہی گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھگڑا نہ کرو، دنیا میں پیغام میرا تمہاری طرف آیا تھا اور تم نے اس سے روگردانی کی،
آج جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آج کے سبق میں مجرمین کو ڈرایا بھی گیا ہے اور متقین کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ ارشاد فرمایا جہنم سے اللہ پوچھیں گے کہ تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی اور بھی کوئی ہیں۔ اس کے مفسرین نے دو مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب کہ اور بھی کوئی ہے سے مراد یہ ہے کہ یعنی اور گنجائش مشکل ہے، یعنی جہنمیوں کو اس طرح ٹھوس ٹھوس کے جہنم کو بھرا جائے گا کہ جہنم کہے گی اب اور مزید گنجائش نہیں، یعنی اور بھی کہاں آئیں کہ بالکل اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، ایسے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے۔ تو گویا کہ جہنم اس قدر بھر جائے گی کہ اس میں مزید گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور یہ جہنم کی گھٹن اور جہنم کی تنگی اور جہنم کے اندر سخت ترین عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کہے گی اور بھی ہیں تو لے آؤ، حل میں مزید اور بھی ہیں تو لے آؤ۔ اس سے مراد جہنم کا غصہ ہے، یعنی جہنم کہے گی ہے کوئی اور بھی اللہ کا نافرمان، ہے کوئی اور اللہ کا باغی، تو اس کو بھی لے کر آؤ، یعنی اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو اللہ کے دشمنوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو گویا کہ دونوں مطلب درست ہیں۔ پہلے مطلب کی روح سے جہنم کی تنگی اور جہنمیوں کو اس میں ٹھونس ٹھونس کر بھرنا اور مکمل بھر جانا مراد ہے، اور دوسرے مطلب کی صورت میں جہنم کا غیظ و غضب جو اللہ کے نافرمانوں پر ہوگا وہ مراد ہے۔ بہرحال ہر صورت میں اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یوم نقول لجہنم جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت کیا تو بھر گئی ہے، وتقول اور وہ کہے گی حل من مزید کیا کوئی مزید بھی ہے، کیا کوئی اور بھی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور دوسری طرف جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا جنتیوں کو گروہ کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی صورت میں لے جایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری درس قرآن والی ٹولی اکٹھی جائے گی انشاءاللہ، آپس میں سب اکٹھے جائیں گے اور گروپ کی صورت میں جائیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم نور چمک رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی، اور بڑے پروٹوکول میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یا اللہ جنت بہت دور ہوگی، فرمایا نانا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید کوئی دور نہیں ہوگی، بالکل قریب ہوگی۔ صرف اعزاز کے طور پر ان کو جنت کی طرف ٹولیوں میں لے جایا جائے گا۔ جو ہی جنت کے دروازے پر جنتی پہنچیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین داروغہ جنت کے فرشتے ان کا استقبال کر کر کہیں گے تم پر اللہ کے سلام ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
جنتیوں کے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، کوئی دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جو وعدہ دیے جاتے تھے۔ دنیا میں وعدہ تھا، آج حقیقت سامنے آ گئی۔ وعدہ کس کو تھا؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس بندے کا وعدہ ہے، ہر اس بندے کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اواب، جو رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف بار بار دھیان کرنے والا ہو، ہر وقت اللہ کے در پہ آنے والا ہو، کبھی دعائیں کرنے کے لیے، حاجتیں مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگنے کے لیے۔ لکل اواب، ہر وہ شخص جو اواب ہو، جو رجوع کرنے والا ہو، اور حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، نیکیاں کر کے برباد نہ کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور اس کی نشانی یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہو بن دیکھے، غیب میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس کو یہ تو پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا چوری کرنے والے، بدکاری کرنے والے اور دیگر گناہ کرنے والے، گناہ سے پہلے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کبھی اوپر بھی دیکھ لیا کر، کبھی اوپر بھی دیکھ لیا کر کہ ادھر سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ تو ہر وقت ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، دنیا والے یہ کیوں نہیں دھیان کرتے کہ اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں نا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اور تمہاری آنکھیں دنیا میں رب کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ کی آنکھ سے تم چھپ بھی نہیں سکتے، اللہ تو تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈر گیا غیب کے ساتھ، وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا جو دل انابت والا تھا، جو دل رجوع کرنے والا تھا، جس دل میں طلب اور تڑپ موجود تھی، اللہ کی محبت موجود تھی، اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، ھذا یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اب تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، تو جنت میں ہے ہی سلامتی والا ماحول، جنت کے استقبال پہ بھی جنتیوں کو سلام کیا جائے گا، اور پھر جنت کے اندر بھی سلام ہی سلام ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام، کبھی جنت کے خدام، اور کبھی جنت کے غلمان، اور کبھی جنت کی حوروں کے سلام، اور سلام قولا من رب الرحیم، سب سے بڑا سلام رب کا سلام آئے گا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور مزید بھی ہے۔ چاہت ہر بندے کی الگ ہوتی ہے، غریب آدمی کی چھوٹی چاہت ہوتی ہے، اسے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا بس پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، اس کی یہی چاہت ہے، اور بڑے لوگوں کی، مالداروں کی بڑی چاہتیں ہوں گی، فرمایا جو چاہیں گے، چھوٹی چاہت بڑی چاہت سب پوری ہو جائے گی۔ ولدینا مزید، اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جنت میں جو انسان نہ امیر کی چاہت میں ہوں گی نہ غریب کی چاہت میں، وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے، وہ ہے ولدینا مزید، ان کی چاہت سے بڑھ کر مزید بھی ہم عطا فرمائیں گے۔ یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو چاہیں گے وہ تو مل جائے گا، تو مزید سے مراد دیدار الہی ہے، مزید سے مراد کیا ہے؟ دیدار الہی ہے، رب ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، یہ مزید نعمت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ولدینا مزید کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کوئی حاجت ہے تو مانگو،
وہ کہیں گے مانگے کیا، کوئی چیز نہ ملے تو بندہ مانگے نا، جو ارادہ ہوتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے، اب اور کیا مانگے، ہر چیز جو مل گئی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا سنو پھر میں اب تم سے راضی ہوں، آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے ولدینا مزید ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ جب یہ اعلان سنیں گے نا، یہ اعلان سن کر جنتی عش عش کر اٹھیں گے اور کہیں گے یا اللہ جو لذت اس اعلان کے اندر ہے وہ تو جنت کے پھلوں میں بھی نہیں ہے۔ ایسے اتنا اونچا اعلان ہو گیا کہ اب راضی ہو گیا ہوں، آئندہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم نے سوچا ہے وہ بھی ملے گا، ولدینا مزید، اور جو ہم نے اپنی چاہت سے تیار کی ہے وہ بھی تمہیں ملے گا۔